بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ پاک نے اہل کتاب اور خاص طور پر یہود کے بارے میں دینی خیانت کا ذکر فرمایا تھا کہ ان کی دینی خیانت ان کے درمیان یہ پائی جاتی تھی کہ ان کی کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی کھلی علامتیں موجود تھیں. وہ لوگوں کو بیان تو کرنے کے دور کی بات اس کو چھپایا کرتے تھے. یہ تو دینی خیانت ہے، یعنی اگر کوئی دین کی بات کوئی معلوم ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں، احکامات کو پہنچائیں، نہ یہ کہ کوئی دینی بات موجود ہو تو اس کو چھپایا جائے. دینی خیانت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی ان کی دنیاوی خیانت کا بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ دین میں امانت میں خیانت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دنیاوی معاملات کی خیانت بھی موجود تھی. چنانچہ اللہ نے فرمایا ان کی مال میں خیانت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے کہ بعض یہودی تو ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد ہی مکر جاتے ہیں، اور جب لینے والا آتا ہے تو انکار کرتے رہتے ہیں برابر کہ ہمارے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی گئی. اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا ان میں کچھ اچھے بھی ہیں کہ ان کے پاس امانتوں کا اگر ڈھیر بھی رکھوا دیا جائے تو ایک رتی خیانت نہیں کرتے. لکھا ہے کہ یہودیوں میں سے یہاں جن کی تعریف کی گئی وہ تھے جو شروع میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شروعات میں یا مدینہ منورہ کے میں قیام کے دنوں کی شروعات میں ایمان نہ لائے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایمان لائے، جس میں یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ یہاں اہل کتاب میں جس کی امانت کی تعریف کی گئی ہے ان سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں کہ جو شروعات میں یہود کے بڑے عالم تھے، لیکن جب علامتوں کو نبوت کی علامتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود پایا تو آپ پر ایمان لے آئے. تو اللہ تعالی نے یہاں ان کی امانت داری کی تعریف فرمائی ہے کہ ایک آدمی نے ان کے پاس 1200 اوقیہ دینار امانت کے طور پر رکھوائے،
اور جب وہ لینے کے لیے آیا صاحب امانت تو انہوں نے بعینہ وہی دینار واپس کیے جو امانت کے طور پر رکھوائے تھے۔ یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی نے کسی کے پاس اپنی رقم بطور امانت کے رکھوائی ہے تو امانت کے طور پر رکھوائی ہوئی یا رکھی ہوئی رقم کے اندر نوٹ کو بھی بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ امانت کا معاملہ شریعت میں بڑا باریک ہے، بعینہ وہی ادا کیے جائیں گے۔ ہاں البتہ اگر امانت کو استعمال کرنے کے لیے کہہ دیا ہو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور فلانے موقع پر مجھے واپس کر دینا تو معاملہ الگ ہے۔ بہرحال یہاں اللہ نے یہودیوں کی خاص علامتوں کو اور اہل کتاب کی خاص برائی یہ بیان فرمائی کہ امانت کو کھا جاتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ یہ ہیں کہ امانت کو صاحب امانت تک ادا کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی کوئی برائی بیان کی جائے اور اگر اس کے اندر کچھ لوگوں کے اندر بھلائی ہو تو برائی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بھلائی بھی ہو اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا طریقہ قرآن کریم میں اسی طرح کا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ خیانت فی المال، مال میں خیانت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پاس کتاب موجود ہے، لہذا ہمارے علاوہ امی کہا کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ جو امی ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اگر ہم ان کا کچھ مال کھا لیں تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے لیے لوٹ کھسوٹ کو حلال سمجھا کرتے تھے۔ لکھا ہے اس آیت کے بارے میں، کچھ یہودیوں نے قریش مکہ سے مال خریدا اور قیمت قرض رہی۔ کچھ دنوں کے بعد قریشی مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے اور انہوں نے یہودیوں سے اپنی قیمت کا تقاضا کیا تو یہودی کہنے لگے کہ چونکہ تم نے اب مذہب تبدیل کر لیا ہے لہذا ہم پر تمہارا کوئی حق باقی نہ رہا۔ غرض یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ ہم اہل علم ہیں اور ساری دنیا جاہل ہے اور غیر اہل کتاب، مثال کے طور پر قریش وغیرہ کے مال میں خیانت کرنے پہ ہم پر کوئی مذہباً کوئی گناہ نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت باندھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مال میں خیانت کرنا، لوٹ کھسوٹ کرنا ہمارے لیے جائز کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے پامال ہے سوائے امانت کے۔ یعنی اگر زمانہ جاہلیت میں کسی نے میرے پاس کوئی امانت رکھوائی ہوئی ہو تو وہ میرے ذمے ادا کرنا لازم ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے چل رہے ہیں، یہ مکہ والے وہی ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا، عبادت کرنے سے روکا، جو آپ کی جان کی، مال کی، عزت کے، آبرو کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ انہی مکہ والوں کی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہ تمام کا تمام کوئی بھی بہانہ کر کر حلال ہوا جا سکتا تھا کہ میری جان کے یہ لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کا مال میرے لیے حلال، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور فرمایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں
اور تم یہ امانتیں مکہ والوں کی میرے پاس ہیں، تم یہ امانتیں ادا کر کے واپس مجھ سے آ کے ملاقات کرنا۔ بہرحال سمجھ لینا چاہیے، شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ امانت چاہے کسی مسلمان کی ہو، کافر کی ہو، ہندو کی ہو، کسی مجوسی کی ہو، نصرانی کی ہو، یہودی کی ہو، اس میں کسی بھی اعتبار سے خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ حق تعالی جل مجدہ نے آج کی اس آیت میں کسی کے بھی اس خیال کو باطل فرمایا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے لوٹ کھسوٹ کی اجازت ہے، حتیٰ کہ شریعت میں تو حکم یہاں تک بھی ہے کہ آپ کسی کی رضا کے بغیر دینی کام کے اندر بھی چندہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر برضا و رغبت دیا جائے تو الگ بات ہے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی صاحب وجاہت آدمی کو اپنے ساتھ اس لیے لے جا رہے ہیں کہ ہم رقم زیادہ یا صاحب وجاہت آدمی کا اثر پڑے گا اور وہ دینی کام میں پیسہ زیادہ دے گا، دباؤ پڑے گا، تو شریعت میں کہا گیا ہے اللہ کے نبی نے کہ جو بھی کسی کے مال کو اس کی خوشی اور رضامندی کے بغیر لے گا، چاہے دین کے کام کے لیے لے، اجازت نہیں ہے دباؤ کے ساتھ کسی سے اس کا مال نکلوانا۔ یہاں اللہ نے یہودیوں کی برائی یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے لیے لوٹ کھسوٹ کو جائز سمجھا کرتے تھے، اور فرمایا اللہ نے کہ اس کا کہیں حکم اللہ نے نہیں دیا۔ یہ ان کی دنیاوی خیانت کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہ کریں گے الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے ہو رہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان کا طرز عمل یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے، یعنی یہودیوں کا طرز عمل کہ وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں خیانت کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بھلا کیوں پکڑنا ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔